بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ایک گاؤں میں ایک چھوٹے سے سادہ سے گھر میں ایک دن ایک میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر معمولی سا جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑھی تو دونوں ناراض ہو گئے۔ ابھی یہ تلخی تھمی بھی نہ تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شوہر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک رشتہ دار مہمان کھڑا ہے۔ جھگڑے کی فضا میں مہمان کا آ جانا جیسے ایک نئی آزمائش تھی۔ اس نے مہمان کو ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا بیٹھک میں اور اندر جا کر بیوی سے کہنے لگا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا بنا دو۔ بیوی غصے میں بولی، نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ شوہر دل گرفتہ ہوا، سوچنے لگا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر مہمان کو کچھ اندازہ ہو گیا تو خاندان بھر میں بات پھیل جائے گی اور شرمندگی ہوگی۔ وہ الگ۔ وہ خاموشی سے آیا اور مہمان کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن دل میں ایک حل سوچنے لگا، اگر بیوی نہیں بناتی تو کیا ہوا، سامنے والے ہمسائے بھی تو بہت نیک اور شریف ہیں، میں ان سے کہہ دیتا ہوں۔ وہ اٹھا اور ہمسائے کے گھر گیا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت کچھ ناساز ہے، مہربانی کریں مہمان کے لیے کھانے کا کچھ بندوبست کر دیں۔ ہمسائے نے خوش دلی سے کہا، بالکل، کیوں نہیں۔ یہ سن کر وہ مطمئن دل کے ساتھ واپس آ کر مہمان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مہمان نے کہا، اگر ٹھنڈا پانی مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ وہ اٹھا کہ گھڑے سے ٹھنڈا پانی لے آئے، مگر جیسے ہی اندر گیا دیکھا کہ بیوی زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ حیران ہو کر پوچھا، ارے کیا ہوا تمہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی اور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، پہلے وعدہ کریں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، پھر میں آپ کو ساری بات بتا دوں گی۔ شوہر نے کہا، اچھا، میں نے معاف کیا، اب بتاؤ کیا بات ہے۔ بیوی نے کہا، جب آپ نے کہا تھا کہ مہمان آیا ہے اور میں غصے سے جواب دے دیا تھا، میں جیسے ہی کچن میں گئی کہ چپکے سے کھانا بنا دیتی ہوں تو ایک عجیب منظر دیکھتی ہوں کہ آٹے کی بوری میں سے ایک سفید لباس پہنے نورانی شخصیت آٹا نکال رہے ہیں۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تو اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں خاتون، یہ تمہارے مہمان کا حصہ ہے جو اللہ نے تمہارے آٹے میں شامل کیا تھا، لیکن چونکہ کھانا تمہارے ہمسائے کے ہاں پکنا ہے اس لیے یہ حصہ میں اب وہاں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی بیوی کا دل کانپ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ مہمان کا رزق تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ مزید زاروں کی طرح رونے لگی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے لیکن اس کا رزق اللہ پہلے ہی بھیج دیتا ہے۔ ہماری وقتی ناراضگیاں، غصے کے لمحے اللہ کی حکمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہی بہترین رزق رساں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔